خلاف تھی. دنیا کیا ہے, دنیا کے بارے میں انہیں کیا نالج ہے, یہ غلط آپ کو ثابت کرنا ہوگا. وہ مسلمان جو آج زیادہ تعلیم حاصل کر لیا ہے تو وہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے اسلام کا اعلی کار بن جاتا, نبی کا سچا غلام بن جاتا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرتا. برخلاف اس کے اوپر یہود و نصارہ کے اثرات غالب آ گئے, ان کے اثرات کو قبول کر لیا. اسلام دھیما پڑ گیا, اس کے پاس پھیکا پڑ گیا. اب یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ بنیادی باتیں ہیں تو احادیث و قرآن میں ہیں, لیکن آج کی سائنس کے خلاف پڑتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے ایسا ہوا ہوگا؟ معلوم نہیں کہ ایسے کفر یا کلمات اس کے زبان سے نکل جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا اس کو کہ ہم نے تعلیم کے نشے میں کیا کچھ کہہ دیا. ارے تجھے پڑھانے والے نے تو یہ سوچ کر پڑھایا تھا کہ ہمارا بچہ ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا تو اسلام کا ایک سپاہی کھڑا ہوگا, لیکن برخلاف اس کے تو یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنا لیا, ان کے مزاجوں کو اپنا لیا, ان کے تعلیمات کو اپنا لیا. رہنے کی, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے کی زندگی میں تیرے اوپر یہودیت نصرانیت غالب آ گئی, تیری عورتیں بے حیا ہو گئی, تیری شام و سحر بے حیائی میں گزرنے لگی, اسلام سے دور نکل گیا, بچوں کو عیسائیت سے قریب کر دیا. آج دوسرے ممالک میں جا کے بسنے والوں کا بھی یہی حال ہے. آج اسلام کی طرف لوٹنا تھا, اسی لیے گھروں میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میرے آقا کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے صحابہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کے طریقے کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ محسن انسانیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو سمجھنا ہے, سننا ہے, اپنے ذہن نشین کرنا ہے, اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, مرد و زن کو بتلانا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احسانات ہیں انسانیت پر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دنیا جانتی ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے سینے آج بھی مقدر ہیں, سینوں کے اندر نفاق ہے, سینوں کے اندر بغض و حسد ہے, یا پھر وہ لوگ ہیں جو ناسمجھ نافہم لوگ ہیں کہ لوگوں نے کچھ ان کے سامنے کہہ دیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ارے ایسا ہے کیا. تو برادران عزیز, ان باتوں کو صاف کرنا ہی ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے, ان باتوں کو صاف کرنا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے, ان کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے, ان کے طریقے کو اپنانا ہے. زندگیوں میں کامیاب و کامران ہونے کے لیے عظمت مصطفیٰ دل میں ہونا ضروری ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جب تک نہ سمجھے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو, تو اندر سے اور باہر سے جو حملے ہوں گے آدمی اس کو تاب نہ لا سکے گا. کبھی غفلت کا شکار ہوگا تو کبھی وساوس اس کے دل و دماغ میں آنے لگیں گے کہ ارے ایسی بات بھی ہے کیا, ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا. میں آپ کو ایک دو باتیں اور صاف کرتا ہوا پھر اپنے عنوان کی طرف آ جاؤں کہ آپ نے دیکھا روئے زمین پر جو آج انسانیت بس رہی ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا, میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بے پناہ لوگوں نے قبول کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا, میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کی بات کی, قرآن کا جب نزول ہوتا گیا تو دستور حیات دیا انسانیت کو, دستور حیات دیا ہے کہ لوگوں یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, ساری انسانیت کے لیے دستور حیات بن کر آ رہا ہے, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو, تم کامیاب و کامران ہوں گے. جوق در جوق لوگ آتے گئے اسلام کے دائرے میں, جوق در جوق لوگ آتے رہے اسلام کے دائرے میں, اور لوگ مسلمان ہوتے گئے, جانثاران مصطفیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے گئے. کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگا, لیکن اسے روکنا چاہیے. اس زمانے میں بھی سازشیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہودیوں کا خلا بنا ہوا تھا, صرف حکومتیں کرتے تھے. ساری قوموں پر ڈومینیٹ کرنے والی نسل کا نام یہودیت تھا.
جو آج بھی مٹھی بھر یہودی پوری انسانیت پر حکومت کر رہی ہے. آج آپ پر حکومت کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا. آپ بولیں گے کہ وہ کیسے؟ ہمارا پرائم منسٹر تو کچھ اور ہے، ہمارا پریزیڈنٹ تو کچھ اور ہے، ہمارا سی ایم اور گورنر تو کوئی اور ہے. لیکن یاد رکھیں بولے کہ اگر یہ تو ہندوستان کی بات ہوئی، دوسرے عرب ممالک ہے، اسلامی ممالک ہے، وہاں پر کون حکومت کر رہا؟ وہاں پر بھی ڈومینیٹ تو یہودی کر رہا. آپ لوگ صاحب علم ہیں، خوب جانتے ہیں کہ ان کا ڈومینیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں بعض مرتبہ یہ جملے کہا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا. ایک مرتبہ احتجاج کرنے کی بات ہوئی، گستاخانہ فلم کے خلاف احتجاج کرنے کی بات ہوئی. لوگوں نے کہا کہ بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں. کس چیز کا بائیکاٹ کر دیں؟ بولے کہ یہودی پروڈکٹ جتنے ہیں اس تمام کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. مجھے موقع ملا بات کرنے کا، میں نے کہا کہ بھائی ہم کس منہ سے بائیکاٹ کریں گے؟ کیونکہ سابق میں جب کارٹون بنایا گیا گستاخانہ کارٹون، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کارٹون کو منسوب کیا گیا، لوگوں نے بائیکاٹ کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسی چیز کو چھوڑنے سے پہلے، بائیکاٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے قول اور فعل پر قائم ہونا ضروری ہے. آپ کے قائدین، آپ کے علماء، آپ کے اکابر، آپ کے دانشمند کسی بات کا بائیکاٹ کرتے ہیں لیکن اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ویسا بائیکاٹ سے فائدہ کیا؟ ایک ہنسی بن کر رہ جاتی ہے، ایک ٹھٹا بن کر رہ جاتا ہے. میں نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا، اور جملہ یہ تھا کہ ارے کینسر کی مریض دوا سے لے کر بچوں کے دودھ تک کے لیے ہم محتاج ہیں یہودیت کے. کس ذات کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سارا کچھ، کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ، سر کے کانٹے سے لے کر پیر کی چپل تک ہم یہودیت کے محتاج ہیں. ساری دواؤں کے لیے ہم یہودیت کے محتاج ہیں. سارے غذا کے لیے ہم یہودیت کے محتاج ہیں. آج گھر گھر آدمی تواضع کرنے کے لیے کسی کو بلاتا ہے تو تواضع کے لیے لوگ ٹھنڈے کے شیشے منگا کر کھولتے ہیں. کیا ہے؟ پیپسی ہے، کوکو کولا ہے، اور نہ جانے تھمس اپ ہے، اور کئی قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہے. وہ سارے یہودی پروڈکٹ ہیں. ان کا بائیکاٹ کریں گے. بچوں کو جو آپ دودھ دے رہے ہیں یہ یہودی پروڈکٹ ہے، اس کا بائیکاٹ کریں گے. کس منہ سے بائیکاٹ کریں گے؟ آپ اگر بائیکاٹ کرنے کی بات کریں گے تو آپ کے چھوٹے بڑے آپ کی بات نہیں مان سکتے. پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ کرنا، کیونکہ وہ بڑی دور اندیشی کے ساتھ پوری طریقے سے آپ پر غالب آ چکے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے محتاج ہیں یہود کے. آپ یہاں بیٹھ کر یہود کے خلاف بولیں، خوب بولیں، بولنے کا حق ہے، لیکن آپ کا ہر وہ قدم ان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ چل رہا ہے دنیا میں. اس کے لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود اس معاملے میں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. آپ لوگ محدود ہو کر نہ رہ جائیں. اعلیٰ تعلیم دلائے اولاد کو. اعلیٰ تعلیم ہونا ضروری ہے آج مسلمانوں میں. جب تک کہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کریں گے، کیونکہ ہماری فکر، ہماری سوچ کو ان لوگوں نے اتنا محدود کر رکھ دیا ہے کہ آدمی کا ذہن کھلتا ہی نہیں ہے. آپ اگر بچوں سے پوچھیں، آج نوجوان نسل تو الحمدللہ پڑھ رہی ہے، خوب تعلیم حاصل کر رہی ہے. آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی ایک نوجوان سے پوچھا میں نے تو آپ نے کہا کہ میں الحمدللہ انجینئر ہوں. آپ بھی انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ ایم بی اے کر رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، LLB کر رہے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں. کئی میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے سب پڑھے لکھے لائق پائق لوگ، لیکن آپ کی ڈگریاں کس کام کی؟ ٹھیک ہے آپ کے معاش کا ذریعہ تو آپ کی ڈگری بن سکتی ہے، آپ کے معاش کا ذریعہ تو آپ کی ڈگری بن سکتی ہے. آپ کا گھر چلانے کے لیے تو آپ کی ڈگری کافی ہوگی. آپ کو زیادہ سے زیادہ روزمرہ کی زندگی کے لیے پڑھے لکھے ہونا کافی ہوگا. لیکن جب دنیا میں رول کرنے کی بات ہو تو کیا یہ تعلیم ساتھ دے گی؟ اس کے لیے میں بار بار یہ بات نوجوان نسل سے کہتا ہوں، پالیسی میکر بنو، پالیسی بنانے کی صلاحیت پیدا کرو. پالیسی بنانے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ IAS کرنا پڑے گا، IPS کرنا پڑے گا. جو ملک چلاتے ہیں، یہ عہدوں پر آ کر تختوں پر بیٹھنے اترنے والے تو بہت سے ملیں گے آپ کو، پولیٹیشنز، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ملک کو جو چلاتے ہیں بنیادی طور پر وہ کون چلاتے ہیں؟ IAS اور IPS چلاتے ہیں ملک کو.